بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی ہم انشاءاللہ پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان خواتین کی دینی اور علمی خدمات کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس سلسلے میں ہماری 7ویں نشست ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کتاب کے ابھی تک حرف آغاز، عورت کی حیثیت مختلف مذاہب میں، باب اول، دینی علوم، تعلیمی تحریک، اشاعت علم اور صحابیات، خواتین کی تعلیم پاکستان میں اور ہندوستان میں، اور علوم قرآن کی ماہر خواتین کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی ہم اس کتاب میں علوم حدیث کی ماہر خواتین کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور جو پہلی خاتون ہے جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے کریمہ بنت احمد مروزیہ۔ کریمہ بنت احمد مروزیہ، اس خاتون کا تعلق مرو شاہ جہاں آباد ایران سے تھا۔ علم حدیث میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ان کا خاص فضیلت حاصل تھی، اس لیے بڑے بڑے ائمہ حدیث ان کی خدمت میں آتے تھے، جیسے خطیب بغدادی، عبدالکلیم سمعانی، عبدالطالب رینی وغیرہ۔ خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ حج کے ایام 463 ہجری میں انہوں نے ان سے صحیح بخاری کا سماع کیا تھا۔ لحاظ النساء، ہندوستان میں علم حدیث میں بہت آخر میں مقبول ہوا ہے۔ گزشتہ صدی میں ایک خاتون تھیں لحاظ النساء، جن کو علم حدیث سے بہت شغف تھا۔ انہوں نے علم حدیث کی باقاعدہ تحصیل کی تھی۔ انہوں نے بھوپال میں مولانا محمد بشیر سہوانی سے علم حدیث حاصل کیا تھا، پھر دہلی میں میاں جی نذیر حسین دہلوی کے درس میں شرکت کر کے فن کی تکمیل کی اور سند حاصل کی۔ 19 سال کی عمر میں وہ تحصیل علم حدیث سے فارغ ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد ساری عمر وہ اشاعت و علم حدیث میں مشغول رہیں، اور 1309 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ علم حدیث میں تصانیف، بنات اسلام نے علم حدیث کی اشاعت میں روایت سنانے اور درس دینے میں اکتفا نہیں کیا، بلکہ محدثین کرام کی طرح انہیں فن شریف میں انہوں نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ فن حدیث کے مختلف شعبوں سے متعلق خواتین کی تصنیف کردہ کتابیں آج بھی کتب خانے کی زینت ہیں۔ عجیبہ بنت حافظ محمد باقدریہ بغدادیہ، ان کے متعلق امام ذہبی بیان کرتے ہیں، عجیبہ نے اپنے اساتذہ اور شیوخ کے حالات اور ان سے سماع کردہ احادیث پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ فاطمہ خاتون بنت محمد اصفہانیہ، ان کے متعلق تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ وہ وعظ و تلقین میں خاص ملکہ تھا۔ سینکڑوں خواتین ان کے حلقہ وعظ میں شرکت کرتی تھیں۔ تصنیف و تالیف میں بھی ان کا اچھا سلیقہ تھا۔ انہوں نے اچھی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کی کتاب رموز بن کنوز جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اب ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں، علوم فقہ کی ماہر خواتین۔ علم حدیث کے بعد دینی علوم کا دوسرا بڑا میدان علم فقہ ہے۔ خواتین اسلام نے علم فقہ میں بھی دلچسپی لی، اور فقہ میں ان کی مہارت کا یہ حال تھا کہ وہ خود فتویٰ دیتی تھیں، اپنے علم کی بنا پہ فتاوی صادر کرتی تھیں۔ صاحب علم خواتین نے اپنے فتاوی کتابی صورت میں محفوظ بھی کیے ہیں، جو کتب خانوں کی زینت ہیں۔ فاطمہ بنت علاء الدین، فقہ حنفی کی مشہور کتاب تحفۃ الفقیہ ہے، جس کے مشہور حنفی عالم شیخ علاء الدین سمرقندی 539 ہجری نے لکھا ہے۔ اس کتاب کی شرح ان کے داماد مشہور عالم شیخ علاء الدین کاسانی نے 576 ہجری میں لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام البدائع و ثنائع ہے۔
احناف کے حلقوں میں اس کتاب کی شہرت بہت زیادہ ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شیخ علاؤالدین سمرقندی کی صاحبزادی بھی فقیہ تھیں، بلکہ ان کا مرتبہ فتویٰ نویسی تک تھا۔ فاطمہ بنت علاؤالدین نے اپنے شوہر کاسانی کے ساتھ اس شرح کے لکھنے میں برابر کا ہاتھ بٹایا۔ وہ خود بھی بہت بڑا عالمہ اور فقیہ تھیں۔ امت الواحد بنت المحملی، ان کے متعلق امام ابن جوزی نے المنظم میں لکھا ہے، وہ نہایت فاضل خاتون تھیں۔ ان کا مسلک شافعی تھا۔ وہ اپنے دور میں مذہب شافعی کی سب سے بڑی حافظہ تھیں۔ فاطمہ بنت یحییٰ اندلسیہ، یہ خاتون مشہور فقیہ یوسف بن یحییٰ کی بہن تھیں۔ یہ ایک عالمہ فاضلہ اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ علم فقہ میں بھی وہ کسی طرح اپنے فاضل بھائی سے کم نہیں تھیں۔ ان کے علم و فضل کی وجہ سے شہر میں ان کا بہت احترام تھا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو اتنے لوگ شریک تھے، پھر اتنا جمع غفیر دیکھنے کو نہیں آیا۔ دختر شاہ محمد اسحاق دہلوی، یہ لڑکی علوم دین کی فاضلہ تھیں۔ ان کی تحصیل انہوں نے اپنے محترم والد سے کی تھی۔ ان کی شادی مولانا عبدالقیوم سے ہوئی تھی۔ سید احمد شہید کے خلیفہ اول مولانا عبدالحی بدہانوی کے فرزند تھے۔ بیگم بھوپال نے مولانا عبدالقیوم کو اپنے یہاں مفتی الاعظم مقرر کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی ان کے سامنے کوئی ایسا مقدمہ عائد آتا تھا جس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنی اہلیہ سے مشورہ کرنے کے لیے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ ان سے دریافت کرتے تھے، اس مسئلے کے بارے میں آپ کے علم میں کوئی بات ہے؟ اپنے والد سے کوئی بات سنی ہے؟ وہاں سے معلوم کر باہر آتے تھے اور فیصلہ سناتے تھے۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہ محمد اسحاق دہلوی کی یہ لڑکی کتنی عالمہ فاضلہ تھی اور علوم کا کس قدر استفسار تھا۔ وعظ و تذکیر کی ماہر خواتین، وعظ و تذکیر کی ماہر خواتین، علم و فضل کے حامل خواتین وعظ و تلقین کے خطبات تذکیر سے عام خواتین میں دین کی تبلیغ کرتی تھیں۔ وہ عورتوں کی مخصوص اجتماعات سے خطاب کرتی تھیں۔ اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دینی فریضہ انجام دیتی تھیں۔ کتنی ہی خواتین ان کے وعظ میں شرکت کرتی تھیں، اور پھر جب ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوتی تھیں، وہ زندگی میں اصلاح و فلاح میں اختیار کر لیتی تھیں۔ ان کے اندر ایمان اور عمل کی تازگی آ جاتی تھی۔ خیرہ ملاطہ ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ کی باندی خیرہ بڑی عاملہ و فاضلہ خاتون تھیں۔ یہ مشہور تابعی حضرت امام حسن بصری کی والدہ ہیں۔ ان کا رجحان وعظ و خطبے کی طرف تھا۔ وہ عورتوں کے مجمع میں وعظ سناتی تھیں۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے حسن بصری کی والدہ کو دیکھا کہ وہ عورتوں کی ایک مجموعے میں تھیں اور ان کا وعظ فرما رہی تھیں۔ میں نے حسن بصری کی والدہ کو دیکھا کہ وہ خواتین کے ایک مجموعہ میں تھیں اور ان کو وعظ فرما رہی تھیں۔ معاذہ بنت عبداللہ، یہ بھی عہد تابعین کی خاتون ہیں۔ یہ اپنے دور کے مشہور واعظہ خاتون تھیں۔ ان کے متعلق جعفر بن کسیان بیان کرتے ہیں، میں نے معاذہ کو دیکھا، وہ اپنی ٹانگوں کو اپنے ہاتھوں میں باندھے ہوئی بیٹھی ہیں اور عورتوں کے ایک حلقے میں ان کے گرد جمع ہے، ان کو وعظ سنا رہی ہیں۔ زلیخا الواعظہ، ان کا نام ام احمد زلیخا بن الیاس غزنوی الواعظہ تھا۔ وہ عورتوں کے گھروں میں جا کر وعظ سناتی تھیں۔ کثرت وعظ گوئی سے واعظہ ان کے نام کا جز بن گیا۔ زلیخا عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وعظ گو میں بڑی تاثیر رکھی تھی۔ وہ خواتین کے حلقوں میں بہت مشہور تھیں۔ خیرونہ فاسیہ، خیرونہ مراکش افریقہ کے شہر فارس کی رہنے والی خاتون تھیں۔ بڑی فاضلہ خاتون تھیں، بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھیں۔
خواتین کے وعظ و نصیحت کرنے میں بہت وقت صرف کرتی تھیں۔ عقیدہ اشعریہ کو مغرب میں مقبول کرنے میں اس خاتون کا بہت حصہ ہے۔ خیر حجازیہ خیر نے 1505 ہجری میں مسجد القاہرہ میں اپنا حلقہ و درس قائم کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ان کا حلقہ وعظ بھی بہت وسیع تھا۔ وہ اپنے دور کی مشہور واعظہ خاتون تھیں۔ اس دور میں مصر میں فاطمیین کی حکومت تھی۔ شمس النساء حیدرآباد دکت میں یہ خاتون اسلامی علوم و فنون کی ماہر تھیں۔ عربی، فارسی، قرآن، تفسیر، حدیث میں ان کی مہارت حاصل تھی۔ یہ فاضلہ خاتون عورتوں کے مجموعوں میں وعظ کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے آخری زندگی میں بیشتر حصہ وعظ گوئی میں صرف کیا۔ 1990 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ منور بیگم حاکم بنگال محبت جنگ اللہ ویردی خان 1740 ہجری کی پوتی تھیں۔ بڑی عالم اور فاضل خاتون تھیں۔ عورتوں کو پندہ نصیحت کرتی رہتی تھیں۔ بدکردار عورتوں کے خلاف شمشیر برہنہ رہتی تھیں۔ ان کی خوب خبر لیتی تھیں۔ عورتوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک مثنوی توشہ آخرت کے نام سے لکھی تھی، جس میں تقریباً 800 اشعار ہیں۔ میں آج کا مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کے مطالعے میں ہم درس و تدریس میں محنمک خواتین کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔